مہربانی کیا پائے اور ہماری آواز جو ہے آگے جو ہے اس عوام الناس تک اور بالخصوص ڈی خان بورڈ کی جورسڈکشن تک جو ہے جو لوگ ہیں ان تک پہنچانے کے لیے جو ہے میں نے 28 اپریل کو چارج لیا تھا. 10 مئی سے جو ہے وہ 13 مئی سے ایگزام شروع ہونے تھے. بہت کم وقت تھا اور میں بالکل جو ہے ان چیزوں سے ناواقف تھا کیونکہ میں نے کبھی بھی ایگزام کی ڈیوٹی سنگل ڈیوٹی کی ہے تھرو پہلے مطلب بہت کم وقت میں. ہم نے ایگزام کے لیے پہلے تو ڈرا کیا ہے. ڈرا میں مور دین 90% لوگ جو ہے وہ بالکل ڈیوٹیوں پہ نہیں آئے. اٹ مینس کہ جو ڈیٹا وہ ہمیں دیتے ہیں وہ انتہائی آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا تھا. یا تو وہ لوگ پروموٹ ہو چکے تھے, وہ سیٹوں پہ نہیں تھے, یا ٹرانسفر ہو چکے تھے. بہرحال وہ نہیں ہے اور اکثر ڈیوٹیز جو ہے واپس آ گئی جو ہم نے وہ کی. تو ان کے اوپر لوگوں کو لگانا اور ٹائم بہت کم تھا. اور فیمیل کا سب سے بڑا وہ چیلنج ہوتا ہے, وہ گھر سے دور بالکل جاتی نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے ہر ایرا غیرہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. تو یہاں پر پھر شفافیت جو ہے وہ پھر اپنی موت آپ مر جاتی ہے کیونکہ آپ سینٹر جو ہے اس کو فل کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایک سینٹر پہ آپ کی سپرنٹینڈنٹ نہ چلی جائے اور ادھر سے پیپر نہ اٹھائے تو یہ بات جو ہے آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے وہ گلوبل ولیج سے بھی بات آگے نکل گئی ہے. میڈیا والے ود ان فریکشن آف سیکنڈ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. جب انٹر کی بات آ گئی اس میں میل اور فیمیل ماشاءاللہ دونوں بہت اچھے جا رہے ہیں. فیمیل میں پہلے جو تھا اس کے اندر ایس ایس اور ایس ایس ٹی دونوں کا لگائے تھے سپرنٹینڈنٹ اور یہ. اب آئندہ کے لیے اگر زندگی رہی اس میں صرف ایس ایس ٹی میٹرک پہ لگیں گے, سپرنٹینڈنٹ بھی اور ڈپٹی بھی. اور ایس ایس اور جیسے ہمارے کالجز کے ٹیچرز میٹرک پہ ڈیوٹی نہیں کرتے, ایس ایس بھی صرف اب انٹر تک محدود رہیں گے. اسی طرح پھر جب پریکٹیکل کے ایگزام آ گیا تو پریکٹیکل آپ کو پتہ ہے وہ ایس ایس ٹی کا حق ہے بیکاز دے ٹیچ دیز ویری سبجیکٹس. ہیڈ ماسٹر کو بھی میں نے ایکسکلوڈ کر دیا, نکال دیا, کیونکہ ایک بندے نے ایک سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں ہے تو وہ انصاف کیسے کر سکتا ہے نا پریکٹیکل میں. تو ان کے لیے ہم نے پھر یہ کیا کہ صرف اور صرف ایس ایس ٹی اور ایس ایس ٹی بھی جو ہے سائنس والے, فزکس میتھ بایو کیمسٹری والے. تو اس دن میں نے احسان صاحب کو بھی کہا, اس میں بھی میری تھوڑی بہت اس کے اوپر بھی آبزرویشن ہے. جو فزکس کے ایس ایس ٹی ہیں وہ فزکس کا وائیوا تو لے سکتے ہیں لیکن اس کو بایو کیمسٹری اس نے نہیں پڑھی ہوتی, آپ بھی اس سسٹم سے ہو کے آئیں تو وہ وہاں پہ انصاف نہیں کر سکتے. تو آپ ایسا سمجھو 1/3 انصاف کر رہے ہیں, 2/3 نہیں کر رہے. فار ایگزامپل 30 مارکس ہیں نا, 10 تو آپ نے اپنے سبجیکٹ میں فزکس کی بنیاد پر دے دیے, لڑکے کسی پوچھ کر وغیرہ پریکٹیکل کنڈکٹ کروا کر. بقایا آپ نے نہ بایو پڑھی ہے نہ آپ نے کیا کہتے ہیں کیمسٹری پڑھی ہے. تو اس کی جب پڑھی نہیں ہے تو آپ اس میں کیسے انصاف کرو. تو احسان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کے پی بی سی کی اس میں یہ کریں کہ فزکس کا جو بندہ ہوگا فزکس میں وہ صرف سنگل پریکٹیکل کنڈکٹ کرے فزکس والا, اور جو بایو کیمسٹری والے وہ 2 پریکٹیکل کا ایگزام ہے. تو اللہ کرے یہ چیز ہو جائے تاکہ لوگوں کی حق تلفی کم سے کم ہو, یعنی جو حقدار ہے ڈیزرونگ ہے اس کو واقعی اس کا حق کما حق ہو اگر نہ مل سکے تو کم از کم میکسیمم حد تک وہ مل سکے. ہمارا پہلا ایگزام تھا میٹرک کا, وہ بڑا چیلنجنگ تھا کیونکہ اس میں اسکول کا سنگل ٹیچر تقریباً میں نہیں جانتا تھا ایسا کہ اس کے اوپر آپ بلائنڈلی کیا کر سکے, اعتماد کر سکے. کالج کے اندر جو ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا تھا, اس طرح بہت سارے ایس ایس کو بھی جانتا تھا. اس وجہ سے جو ہے یہ میرے لیے کم چیلنجنگ تھا اور ساتھ جو ہے مجھے ٹائم بھی مل گیا. مختلف سینٹر ہے, اس پہ ہم نے کوشش کی ہے بہترین لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوٹیز اسائن کرنے کی. اور الحمدللہ آپ ادھر جا کے وہ اسٹوڈنٹ سے پیرنٹ سے سب سے پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ. اور اس کو میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کا 1 سیکنڈ بھی آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا. اس کو ہماری طرف سے 1 منٹ زیادہ چلا جائے لیکن ان کا ٹائم جو ہے وہ کم نہ ہو. اور پیپر جس ٹائم آپ شروع کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ نے لینا ہے. اگر آپ نے لیٹ شروع کیا تو لیٹ ہی آپ باؤنڈ رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے شروع فار ایگزامپل 9-10 بھی کیا اور 12 پہ آپ لے رہے ہیں. 10 منٹ کسی صورت, اور اگر مجھے پتہ چلا تو ایسے نہیں ہوگا. باقی پیپر جو کیمسٹری اور فزکس اور ان کے تھے جو ایم سی کیوز تھوڑے ٹائم پہلے آ جاتے, اس چیز کے لیے مجھے کچھ شکایتیں ملتی کہ کچھ سپرنٹینڈنٹس وغیرہ اور کچھ بینکس والوں کا مسئلہ ہے. تو دور کے سینٹروں سے تو ہم وہ کر نہیں سکتے. تو سٹی کے 43 لگ بھگ کے سینٹر تھے, وہ فوراً میں نے وہ کر دیا, اپنا کیا کہتے ہیں کلیکٹ کرا لیا. اور پھر ادھر وائس میسیج بھی چھوڑ دیا ان کے لیے کہ کل سے آپ لوگ سیکریسی سے وہ اٹھا لیں. اور بقائے جو دور والے تھے جہاں پر فار ایگزامپل درابن ہے, کلاچی ہے اور کوٹ جے وغیرہ وغیرہ, جدھر ہمارے بورڈ کے امپلائز قریب تھے ادھر ہم نے ان کو بھیج دیا. بقایا بینک سینٹر پہ آلریڈی بھیج چکے تھے, پرو وغیرہ پہ بھی آلریڈی بھیج چکے تھے. اور بقایا جو تھے ان کو ہم نے اپنے بینک والوں سے اور 3-4 جگہوں کو ہم نے پھر جو انتہائی ریلائبل میرے دوست تھے, کچھ ایس ایس تھے, کچھ ایس ایس ٹی تھے, کچھ ٹی ٹی تھے, تو ان کو وہاں پہ بٹھا دیا. اس کا فی الحال ادھر جب میں سارے سینٹر کے باکسز لا چکا ہوں تو شاہد صاحب اور میں نے ہم نے اپنی نگرانی میں سارے 43-45 چیک کیا کہ کہیں پیپر کم تو نہیں ہے کہ ساتھ لے گیا اور دوست
اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. پھر اس کو چیک بھی کیا کہ کوئی پیپر پھٹے ہوئے تو نہیں ہے وغیرہ، مطلب ہے سیل وغیرہ، تو وہ سیل ہم نے سارے چیک کیے، یہ الحمدللہ بالکل ٹھیک تھی. اصل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نتائج ہوتے ہیں. اس بار الحمدللہ جیسے ڈی خان بورڈ کے بارے میں پہلے باتیں ہوتی تھی کہ خاص سنٹر ہوتے ہیں اسپیشل، اور ان کو پھر جا کے جو ہے ایسے نمبر دیے وغیرہ. اس بار ہم نے جو کوڈنگ ڈیکوڈنگ ٹیم ہے، آپ کو کبھی ان سے ملواؤں گا، آپ خود دیکھ لیں ماشاءاللہ. ورنہ اس کو تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کانفیڈینشل اور خفیہ رکھتے ہیں. وہ انتہائی آنیسٹ اور ڈیووٹیڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ڈیڈلی آنیسٹ لوگ ہیں، اور انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے. میٹرک کے اندر کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس سنٹر کے ہیں، اور جو ماشاءاللہ مارکنگ کر رہے ہیں تو وہ میرے اکثر اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ. کوئی فیل کر چکے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی میں رول ہے، قائد اعظم وغیرہ NTS کے تھرو بہت کامپیٹنٹ اسٹوڈنٹس ہیں. اور وہ صرف میرے وہاں پہ ایسا سمجھو ایگزامینر نہیں ہے، وہ مجھے وہاں کے بہت سارے دوسری انفارمیشن بھی دیتے ہیں. کوئی بیچ میں اگر خدا نخواستہ غلط آدمی ڈیو ٹو ون اور ادر ریزن مارکنگ کرایا جائے تو اس کو پھر جو ہی میرے نوٹس میں آتا ہے تو انہوں نے فوراً پھر اس کو جو ہے نا چلتا کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ وہ زبردست جا رہا ہے. الحمدللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی امتحان کو شفاف اور اس شفافیت کے ساتھ وہ کرنے کی. اب آپ لوگ مطلب ہے اگر باقی بورڈز کے ساتھ ہمارے جو نیئرسٹ نیبر ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے اور ان کی اس میں بڑا فرق ہے. ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا نقل کے اوپر. اس میں جو ہے میں نے کہا آپ لوگ مارکنگ کے اندر جو ہے تھوڑی بہت ریلیکسیشن، یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو نمبر دیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے 10 بنتے اور آپ اس کو 9 دیں. ٹھیک ہے، 10 بنتے آپ اس کو 11 دیں، بے شک 12 دیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. اور وہ جو سختی اور یہ چیزیں ان کو بھی، کیونکہ میں نے کہا کل تک یہ بہت زیادہ جو ہے یہ نقل اور یہ بوٹی مافیا تھا، اور اس کو ہم نے ایک دم ختم کیا ہے. تو اس کا جو اثر ہوگا وہ پھر جا کے رزلٹ بہت زیادہ سخت پھر بھی اسٹوڈنٹ ہو گیا. اس کے لیے تو میں پہلے بھی ان کو کہہ چکا ہوں، مطلب ہے اپنے سیکریٹری اسٹاف کو، اور اسپیشل یہ کمپیوٹر سیکشن والے جو ہے ان کو اسپیشل بلاؤں گا. اور ان کو میں نے کہا تھا کہ 28 اپریل کو میں نے چارج لیا، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں ظفر اللہ جواب دے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. 28 اور آنورڈ جو ہے اس کا میں جواب دوں گا. لہٰذا میری ہوتی ہوئی ہے اگر کسی کی حق تلفی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. اور میں نے کہا میری کتاب میں معافی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر زندگی ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے لیے میں انتہائی آنیسٹ لوگوں کی اس میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ لوگوں کو ڈھونڈ، تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی وہ ٹائم اینڈ اگین ہم اسکروٹنی کریں گے. اور اگر کوئی بندہ ایسا پایا گیا ہے جس کو کلیریکل مسٹیک ہے تو پھر وہ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ہمارے جبڑے کے نیچے آئے گا انشاءاللہ. اگلا جو وہ ہوگا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایسے ٹائم پہ آیا ہوں کہ بالکل میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں تھا. پھر میرا اس میں تجربہ بھی نہیں تھا، نہ کبھی ایگزام کی ڈیوٹیز کی ہیں، نہ جو ہے یونین کے ساتھ تعلق تھا. اس کے بعد اگر زندگی جو ہمارے پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں ان سے کانٹیکٹ کروں گا، میل فیمیل، اور ان سے کانٹیکٹ کر کے اس کو میں کہوں گا کہ آپ مجھے آنیسٹ لوگ دے دیں، اور پھر انہی لوگوں کی انشاءاللہ ڈیوٹیز لگیں.